अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, ये दूसरा सिपारा मैंने लिखा है। पहले सिपारे की मैं वीडियो आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। असल में मेरे लिखने का कुछ अंदाज़ सही नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने लिखना रोक दिया है अभी, और मैं लिखना भी सीख रही हूँ और इंशाल्लाह पढ़ना भी सीख रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जैसे कुछ सीख लेती हूँ फिर मैं वीडियो लिखने की वीडियो भी शेयर करूँगी। जब मैंने 2 रंगों से लिखना शुरू कर दिया कि मैं भूल जाती थी कि किस रंग से लिखूं किस से ना लिखूं, तो फिर 2 रंग ही रख दिए। मेरी बहुत ज़्यादा दुआ है और मैं हैरान होती हूँ कि इंसान अल्लाह को पुकारे मदद के लिए और अल्लाह इंसान की मदद ना करे तो मुमकिन ही नहीं। मेरा चैनल भी 40-45-50 सब्सक्राइबर थे और किसी की नज़र में आना कोई आम सी बात नहीं थी। तो एक अल्लाह की बंदी ने मेरे चैनल को ऐसे देखा, कुरान पाक की डीपी थी, उसने सर्च किया, फिर जहाँ मेरी गलती थी मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपकी रहनुमाई करना चाहती हूँ। मैंने उनसे कहा ठीक है, आप मुझसे रब्ता करें और अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है मेरी। और मेरे लिए सुंदस बुखारी, वो भी बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए काबिल एहतराम है। बहुत छोटी है मुझसे, लेकिन हमेशा मेरा साथ दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा साथ दिया उन्होंने। और जो दूसरी अल्लाह ने बंदी भेजी उसका तो मुझे नाम भी नहीं पता ना, तो उन्होंने जब मुझसे दुरूद पाक सुना तो मुझे थोड़ी झिझक सी हुई सुनाने में ना, कि वो कहाँ मैं कहाँ, और मेरा पढ़ना और उनका पढ़ना काफ़ी सारा फ़र्क था। तो मैंने उनको पढ़ के सुनाया तो उन्होंने मेरी अच्छी खासी हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां हैं, आप काम को जारी रखें, आप पढ़ना नहीं छोड़ें। हाँ, ये ज़रूर करें कि पढ़ना सीखें ज़रूर, लिखना सीखें ज़रूर, लेकिन ना लिखना छोड़ें ना पढ़ना छोड़ें। अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। अल्लाह पाक वो और कह रही थी कि ना मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझसे कोई भलाई का काम ले। तो यकीन जाने मेरी ज़िंदगी में 2023 में ये दूसरी खुशी है मेरे लिए। एक खुशी कि मैंने कुरान पाक लिखना और पढ़ना सोचा और मैंने लिखना शुरू किया, मैंने पढ़ने की ख्वाहिश की, अभी पढ़ नहीं पाई हूँ। और दूसरी खुशी कि उनका मुझे मैसेज आ जाना कि मैं आपकी रहनुमाई करने के लिए तैयार हूँ। तो कोई मुआवजा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की उन्होंने ना, तो मैं हैरान हुई और मैंने बहुत शुक्रिया अदा किया उनका कि अल्लाह ने मैंने मालूम किया ना, मैं एक साइड पर रहती हूँ, वो दूसरी साइड पर रहती हूँ, बहुत ज़्यादा फासला है। तो मैंने उनको कहा कि अल्लाह पाक ने आपको भेजा है मेरे लिए। कल शाम को उन्होंने मेरी बहुत मदद की लिखने में, उन्होंने अपने घर बैठकर लिख कर मुझे दिखाया। अल्लाह पाक उनको बहुत बहुत कामयाब करे और मेरा ऐसे ही नेक और अच्छे लोगों से वास्ता रखे। मैं रुक गई थी दरमियान में आप लोगों को ज़ियारत करवानी कुरान पाक की, और मेरी नमाज़ रह जाती है सुबह की कभी कभी। तो मैंने उनको बताया ना कि ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा नमाज के पाबंद हूँ या कुछ, बस सिर्फ कोशिश कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी भी रह जाती है। वो मुझे पता है उन्होंने क्यों कहा है कि मेरी भी रह जाती है, कि मैं शर्मिंदा ना हूँ। वो कहते हैं ना कि दरवाजे पर दस्तक देना मकसद होता है, कुंडी दरवाज़ा तोड़ना मकसद नहीं होता। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया मुझे, बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें वो नहीं है, किसी की खुशामद करना मकसद नहीं है। उनका कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है कि मैं खुशामद करूँगी तो मेरी सपोर्ट करेंगी, मेरी वीडियो वॉच करेंगी, ऐसी बात भी नहीं। कुरान पाक आगे रख कर कौन ऐसी अल्लाह माफ़ करे सोच रखता है। मेरा हमेशा से यही रोना रहा है कि मेरा बुरे लोगों से वास्ता पड़ा, मेरा हमेशा बुरे लोगों से वास्ता पड़ा। और वाकई में इंसान नाशुक्र है। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं सोचा जो अच्छे लोग हैं उनको तो कभी जिक्र ही नहीं किया। आज 2 अच्छे लोगों का मैंने जिक्र कर दिया है। हाँ जी, देखिए जामनी रंग से और हरे रंग से लिखा है। और इंशाल्लाह मैं आगे भी लिखूँगी
اور میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گی، لیکن پہلے میں لکھنا سیکھ لوں کہ کہیں میں نے وہ ویڈیو جو میں نے انلسٹڈ کی ہیں، کچھ ریموو کی ہیں، میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے چینل کو نقصان آئے گا، جو کچھ آئے گا مجھے اندازہ تھا کہ میرا واچ ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ایک اچھا پیغام نہیں جانا تھا۔ جیسے میں نے کسی کو دیکھ کے لکھ لیا، ویسے کسی نے مجھے دیکھ کے لکھ لینا تھا۔ میں ترتیب صحیح نہیں رکھ رہی تھی لکھنے کی نا، اس لیے پھر مجھے وہ ویڈیو ہٹانی پڑی، کیونکہ جب تک غلطی کا پتہ نہ ہو نا تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس لکھے کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ لیکن جب یہ دیکھیں میرے پاس پھر ہرا رنگ ختم ہو گیا، یہ ہرا رنگ لکھا ہوا ہے کہ وہ نا جیسے ویڈیو بنانی ہوتی ہے نا لکھتے وقت، تو اس پیج سے موبائل نہیں صحیح رکھا جاتا، تو اس پیج سے میں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی تھی۔ ختم ہو چکا ہے یہ، یہاں آ کر رنگ ختم ہوا ہے ہرا رنگ، اور میرے خیال میں انہوں نے مجھے کیا لکھ کر سینڈ کیا ہے، ایسا ہی کچھ تھا، وما تفعلوا، اس طرح سے کچھ تھا، تو انہوں نے مجھے سینڈ کیا ہے نا لکھ کر۔ اور انشاءاللہ مجھے کچھ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، میری بیٹی آ گئی ہے جو میری ضرور ہیلپ کرے گی، مجھے سمجھائے گی، اور کچھ سمجھایا بھی ہے میری بیٹی نے۔ اللہ پاک میری بیٹی کو کامیاب کرے، اللہ پاک ہر کسی کی بیٹی کو کامیاب کرے، اللہ پاک بری نظر سے بچائے اور بیٹیوں کو گمراہ کرنے والوں سے بچائے۔ کچھ وقت پہلے میں قرآن پاک بند کر لوں، میں نہ بتاتی ہوں، کرتی ہوں بات۔ کچھ دن پہلے نا ایک لڑکی کا سنا ہے، کراچی کی لڑکی ہے، کہ وہ اپنی مرضی سے گئی۔ میں سوچتی رہی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے، والدین بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں اسے، چلو اسے بسنے دے، آباد رہنے دے، لیکن پھر مجھے ابھی فیل ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، خود پہ پڑتی تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی لڑکا آ کر بہکا جائے، کوئی بدراہ کر جائے ہماری بچی کو، اور ہماری بچی اس کے بہکاوے میں آ جائے۔ عورت، سمجھدار عورت جو ہے نا، وہ بھی منٹ میں بہکاوے میں آ جاتی ہے انسان کے، مرد کے، تو بچیوں کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، سنہرے خواب دکھائے اور بچیاں گمراہ ہو گئیں۔ اور نا مجھے اب ان کی تکلیف کا اندازہ ہوا، میں سوچتی رہتی تھی کہ وہ صاحب اور ان کی بیگم اتنا پیچھے لگے ہوئے ہیں بچی کو آباد نہیں رہنے دے رہے، بچی ان کے خلاف بول رہی تھی، اور مجھے بعد میں اب سمجھ آئی ہے مجھے کہ وہ کیوں خلاف بول رہی تھی۔ اور کچھ دنوں پہلے 13 سال کی بچی تھی، وہ بھی اسی طرح سے۔ اللہ پاک ہر کسی کی بچی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ پاک بری نظر سے بچائے۔ اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی عطا کی، اللہ پاک نے دوبارہ مجھے کوئی اولاد عطا نہیں کی۔ میں اس بات پر کبھی بھی ایک دن میں نے شکوہ کیا تھا، جس دن میرا میاں گھر پہ نہیں تھا اور میں اپنے گاؤں والے گھر تھی، اور میں نے سر پہ تکیہ اور گدا، یہ بستر رکھا ہوا، چار پئی نہیں تھی، بستر رکھا ہوا، اور اپنے گھر سے میں اپنے دوسرے دیورانی کے گھر آئی تھی سونے کے لیے۔ تو راستے میں میرے دل میں آیا کہ اتنا بڑا گھر چھوڑ کے میں ان کے چھوٹے سے گھر میں جا رہی ہوں، جہاں پر میری چار پئی رکھنے کی جگہ ہے، مطلب کہ وہ اچھا فیل کرے نہ کرے، لیکن میں چلی گئی، میری مجبوری تھی۔ میری بیٹی پڑھنے گئی ہوئی تھی ادھر بہاولپور، تو میں گھر پہ اکیلی کیسے سوتی، تو میں ان کے گھر چلی گئی نا۔ تو میں اس رات میں اتنا روئی، میرے خیال میں عشاء کی نماز کا وقت تھا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، میں بس روتے روتے سو گئی، اور دل میں ایک ہی گلا تھا کہ اے اللہ پاک، تو نے مجھے بیٹا عطا کیا ہوتا تو میں آج شان سے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں سوئی ہوتی، تو میرے سر پہ ایسے بستر اور تکیہ نہ ہوتا۔ تو میں نے ایک دو بار ہی گلا کیا اللہ پاک سے، اور آج پھر دعا کر رہی ہوں اللہ پاک میری بچی کو ایسی بری نظر سے محفوظ رکھے، ایسے برے انسان سے محفوظ رکھے۔ میں اپنی بچی کا اپنے ہاتھوں سے، اپنی مرضی سے جہاں دل چاہے میں اپنی بیٹی کا کروں۔ میری بیٹی کو اللہ پاک ایسی ہر برے انسان سے، ایسی ہر بری نظر سے بچائے۔ جو بھی میری ویڈیو سنے وہ میرے لیے، میری بیٹی کے لیے دعا کر دے، اور ہر کسی کی بیٹی کے لیے دعا کر دے۔ میں نے اپنی بچی کو بڑی محنت سے پالا ہے، دین کی تعلیم دے کر۔ میں نہیں تھی پڑھی ہوئی اتنا زیادہ، میں جس سے اب میں پڑھ رہی ہوں نا، اسی بچے سے میں نے اپنی بیٹی کو پڑھوایا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو، میری چھوٹی سی بچی تھی، مطلب شروع سے میں نے پڑھوانا شروع کر دیا تھا۔ میں اسے گود میں لے کے ایسے بیٹھتی، وہ کہتی مما سارے بچے کھیل رہے ہیں، میں ہی پڑھوں؟ میں کہتی بیٹا ان کے تو 4 4 5 5 بچے ہیں، اور 4 5 بچوں کا کام تو نے اکیلی نے کرنا ہے۔ وہ تھک جاتی تھی، ایسے میں گود میں لے کے اس کا سر ایسے لٹکا دیتی، اور اس کو کہتی، جنید نام ہے اس کا، جنید بیٹا تو پڑھا۔ وہ پڑھاتا رہتا، یہ پڑھتی رہتی، بڑی مشکل سے پڑھایا میں نے، بڑی مشکل سے۔ اور میری بیٹی اب ماشاءاللہ کلر سے لکھ رہی ہے، درود پاک اور اس طرح سے کچھ چیزیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔
اللہ پاک میری بیٹی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ سب بہن بھائیوں سے دعا ہے، اور اللہ پاک سے میرے یقین جانے جتنے سانس لیتی ہوں گی نا اتنی شاید دعائیں کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک میری بیٹی کو اپنے کرم میں رکھ، اے اللہ پاک مہر میں رکھ، رحم کر میری بچی پر، میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے پاس میری کل کائنات صرف اور صرف میری فاطمہ ہے، اور بہت زیادہ دعا ہے میری، لمحہ لمحہ دعا ہے میری بیٹی کے لیے بھی، اور ہر اس بیٹی کے لیے بھی جو بھی مسلمان کی بیٹی ہے۔ مسلمان غیر مسلمان کچھ بھی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، جو حساب ہونے ہیں جا کر وہ اگلے جہان ہونے ہیں جا کر۔ اور جو بھی میری وائس سنے، میری بیٹی کے لیے خاص طور پر دعا کر دے کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔